اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ پاکستان کے اندر اس وقت بہت بڑی نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اور اس وقت دنیا کی ٹاپ کی نیویز پاکستان کے اندر موجود ہیں، جن میں روس، امریکہ، چین، ترکی، نیٹو، برطانیہ وغیرہ شامل ہیں۔ البتہ انڈیا ان نیول ایکسرسائزز کا حصہ نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان ایکسرسائزز میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ چین، امریکہ اور روس تینوں ایک ساتھ کسی نیول ایکسرسائزز میں شامل ہیں۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ تین ملک ایک ساتھ کسی نیول ایکسرسائزز میں شامل ہوئے ہوں۔ اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ نیٹو جو کہ ماضی میں سوویت یونین اور آج کے روس کے خلاف بنائی گئی تھی، وہ اور روس یہ دونوں بھی انہی نیول ڈرلز کے اندر موجود ہیں۔ یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ روس اور نیٹو نے مل کر کوئی نیول ایکسرسائزز کی ہوں۔ لیکن پاکستان کے اندر ہونے والے ان نیول ڈرلز کے اندر جہاں پر اس طرح کی عجوبے دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہیں دوسری طرف جو سگنیفیکنٹ بات ہوئی ہے وہ یہ کہ ایران اور سعودی جو کہ ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے، ان کی نیویز بھی ان پاکستانی ڈرلز کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے کو نہیں ملتا زیادہ تر۔ بہرحال اس سے پاکستان کی جیو پولیٹیکل تناظر میں اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ملک ایسا ہے جو کہ ان نیول ایکسرسائزز کی بجائے پاکستان کے اندر ہونے والی ایک اور اہم ڈیولپمنٹس پہ زیادہ پریشان ہے اور اس پہ نظریں گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ملک ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا دھیان اس وقت ان نیول ایکسرسائزز سے ہٹ کے جس چیز پہ آج کل ہے وہ ترکی اور پاکستان جوائنٹ ملٹری ڈرلز ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ جہاں پر پاکستان کے ایک کونے میں، پاکستان کے سمندروں میں اتنی بڑی ملٹی نیشنل لیول کی ایک نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، وہیں پاکستان کے دوسرے سرے پہ جو خیبر پختونخوا پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں پر پاکستان کی آرمی اور ترکی کی آرمی مل کر ملٹری ڈرلز کر رہے ہیں۔ اس کو اسرائیل کی سب سے بڑی اخباروں میں سے ایک یروشلم پوسٹ نے یہ کہہ کر رپورٹ کیا ہوا ہے کہ انقرہ اور اسلام آباد کے بیچ یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم ہو چکی ہے، اس سے نیوکلیئر سے ریلیٹڈ خدشے پیدا ہو چکے ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے جس کے پاس کم سے کم 160 ایسے ایٹم بم موجود ہیں جو کہ پہلے ہی اس نے ڈپلوائے کر رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد اسرائیل کا یہ اخبار پاکستان کے ان نیوکلیئر ہتھیاروں کو طیب اردگان کے اس بیان کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہا ہے جس میں اردگان نے یہ کہا تھا کہ some countries have missiles with nuclear warheads, not one or two, but they tell us we cannot have them. This I cannot accept. یعنی اردگان کے مطابق کچھ ملکوں کے میزائلوں میں نیوکلیئر بم ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں یہ لیکچر دیتے ہیں اس کے باوجود بھی کہ ہم بم نہیں بنائیں، تو یہ میں نہیں مانتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال کہ اردگان کی اس اسپیچ کو اسرائیل اپنے لیے خطرہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے اسی تقریر کے اندر طیب اردگان نے ایک کھری اور سچی بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے قریب ہی اسرائیل بھی موجود ہے جو کہ تقریباً ہمارا پڑوسی ہے، اور یہ نیوکلیئر ہتھیار رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور سب کو ڈرانا بھی پھرتا ہے، لیکن کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو اسرائیل ترکی پاکستان کی گہرے دفاعی ریلیشنز کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ کہیں پاکستان ترکی کی ہیلپ نہ کر دے اور ترکی نہ کہیں اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کر دے۔ پہلے ہی ایران کی وجہ سے آلریڈی اسرائیل پریشان ہے کہ ایران نہ معلوم کب نیوکلیئر ہتھیار بنا ڈالے، جس سے مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کا جو ملٹری ایج ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ترکی ایران سے بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے، اور وہ یوں کہ ترکی کے پاس پہلے ہی 2 نیوکلیئر ری ایکٹر ہیں اور یورینیم کے بڑے ذخائر ترکی کے پاس ویسے ہی موجود ہیں، یعنی سامان پورا موجود ہے اس کے پاس۔ کمی ہے تو بس صرف اس نالج کی جو کہ یہ ہتھیار بنانے کے لیے چاہیے، اور یہاں پر پاکستان کا پھر ایک بڑا رول بن جاتا ہے اور پاکستان ایک بڑا پلیئر بن کر ابھرتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس یہ نالج موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے مسلم دنیا کا واحد نیوکلیئر پاور ملک ہے پاکستان۔
تو اس اعتبار سے اردگان کا وہ بیان پاکستان کے ساتھ ترکی کے جو ریلیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نہایت اہم ہو جاتا ہے اسرائیل کے لیے، جس میں اردگان نے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے ایک اشارہ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس نے اسرائیل کو ایک تھریٹ کنسیڈر کروایا تھا۔ ایک اور چیز اسرائیل کے نزدیک یہ بھی ہے جو کہ ترکی اور پاکستان کے ریلیشنز کو مزید مضبوط بنا دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کا چین کے ساتھ گہرا کنیکشن بن چکا ہے، اور اس کے علاوہ ان دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز، دوست دشمن سب تقریباً ایک جیسے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں ترکی، آذربائیجان اور پاکستان نے جو جوائنٹ ڈکلیریشن جاری کی تھی ان کے فارن منسٹرز کی میٹنگ کے بعد، اس میں کھل کے ان تینوں ملکوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کا کشمیر پہ ایک جیسا موقف ہے، یعنی تینوں ملک کشمیر کو انڈیا سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سے یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ اسرائیل ان ملکوں کے اتحاد کو اپنے لیے مستقبل میں ایران سے بھی بڑا خطرہ سمجھنے لگا ہے۔ حالانکہ ترکی نے 1949 میں ہی اسرائیل کو ایکسپٹ کیا تھا، 1948 میں اسرائیل بنا تھا، ترکی نے 1949 میں ایک سال کے بعد ہی اسرائیل کو ایکسپٹ کیا تھا، اور آذربائیجان بھی ان چند مسلم ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے اسرائیل کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن ترکی کی یہ جو ایکسپٹنس تھی یہ پرانے زمانے کی ہے۔ آج کا ترکی رجب طیب اردگان کی جو سربراہی میں ابھر کے سامنے آیا ہے، یہ ایک اسلامی آئیڈیولوجی رکھنے والا ترکی بن کے ابھرا ہے، اور آج کا ترکی ماضی کے ترکی سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ ادھر آذربائیجان کے بھی اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز تو ہیں، لیکن آذربائیجان کے پھر پاکستان اور ترکی کے ساتھ بھی بڑے گہرے ریلیشنز موجود ہیں، اور اس وجہ سے اسرائیل ان تین مسلمان ملکوں کو اپنے لیے ایران سے بھی زیادہ خطرہ سمجھنے لگا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں ملکوں یعنی پاکستان اور ترکی کا اتحاد ساؤتھ ایشیا کے اندر ترکی کی پوزیشن کو مزید مضبوط کر رہا ہے، اور ویسٹ کے اندر پاکستان کی پوزیشن کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ انڈیا کے لیے بہرحال اب یہاں پر ایک بری خبر ہے، اور وہ یہ کہ فرانس نے ترکی کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے۔ تو اگر فرانس اور ترکی کے بیچ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو انڈیا جو کہ فرانس کے کافی قریبی رہا ہے، اس کو پھر ترکی کے اس ڈپلومیٹک ایکشن سے پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں فیوچر میں، اور ترکی کے اس اثر کو فرانس کے اندر کم کرنے کے لیے انڈیا کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے۔ البتہ پازیٹیو پوائنٹ انڈیا کے لیے یہ بن رہی ہے کہ اسرائیل بھی انڈیا کی ہی طرح ترکی کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھنے لگا ہے، اور یہاں پر ایک بار پھر انڈیا اور اسرائیل کے نیشنل انٹرسٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا ایک دوسرے کے لیے ایک نیچرل پارٹنرز ہیں۔ ان دونوں کے انٹرسٹ آپس میں ملتے ہیں، چاہے وہ لانگ ٹرم انٹرسٹ ہوں یا شارٹ ٹرم انٹرسٹ ہوں۔